تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو آپ اپنی گفتگو سے رک گئے اور اس صحابی سے سوال کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھے جا رہے ہو اور تمہارے چہرے پہ پریشانی کے اثرات بھی ہیں، تمہارا رنگ بھی فق ہے، تمہارا خون بھی خشک ہو رہا ہے، تم پر خوف کا کچھ دکھ کا عالم بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سوچے جا رہا ہوں، اے اللہ کے نبی ہمیں آپ سے بے پناہ پیار ہے، یا رسول اللہ گھر جاتے ہیں آپ کے پیار دیدار کی بھوک لگتی ہے، دوڑتے ہیں مسجد نبوی میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں تڑپ اٹھتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کو دیکھے بڑا وقت گزر گیا اور حضور بھاگتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیے بڑا ٹائم ہو گیا ہے، حضور بھاگتے ہیں کاروبار کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، آپ کو سامنے دیکھتے ہیں، دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حضور سکون مل جاتا ہے۔ حضور میں سوچ رہا ہوں جب قیامت برپا ہو جائے گی، جنت میں جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا، انبیاء کو ان کے مقامات دے دیے جائیں گے، شہداء کو ان کے مقامات پہ رکھ دیا جائے گا، صالحین اپنے مقامات سنبھال لیں گے، صدیقین اپنی مسجدوں پہ مسند افروز ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، ہم خاک کے ذرات ہیں، حضور ہم یہاں تو گھر سے نکلا، گلی سے نکلا، اپنے کھیت سے نکلا، اپنی دکان بند کی، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو ترک کیا، مسجد نبوی میں آئے، آپ کا دیدار ہو گیا، حضور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جس جنت کی آپ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ اس جنت کے ایک محل سے دوسرے محل کا فاصلہ ان آسمانوں کے درمیان وسعتوں جیسا ہے، حضور اس جنت میں جہاں پہ آپ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ اس جنت کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، ہم تو صلحاء کے مقام کو کہاں پہنچے، ہم تو شہداء کے مقام کو نہیں پا سکتے، ہم تو صدیقین کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے، حضور انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے اور سید الانبیاء تو وہاں ہماری پہنچ سے بہت دور ہوں گے۔ یا رسول اللہ بس یہ دکھ کھایا جا رہا ہے، اس دنیا کی زندگی میری 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، جتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہوں گا تب تو دل کو سکون ملے گا، حضور جنت میں جا کے میں کیا کروں؟ ایک وہ ابھی شاعروں کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایک بڑے عرصے میں انہوں نے کلام لکھا تھا کہ جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا، وہ آئے میرے آقا نے کلام لکھا، تو میں نے کہا اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور اس نے اللہ رب العزت کی کتاب کا مطالعہ کر لیا ہوتا تو اسے یہ شعر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دے کے بیٹھے گا، اللہ کریم اس کو جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رکھیں گے۔ جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا وجود اقدس موجود ہوگا، وہ وہاں پہ جا کر کیوں کہے گا کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتی؟ طیبہ والا جب سامنے ہوگا، جب طیبہ والا سامنے ہوگا تو پھر وہاں پر کسی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ جنتی صرف یہ سوچے گا یا اللہ تیرے محبوب کے در کی حاضری کرنی ہے، اللہ اسے اٹھا کر محبوب کے دروازے پہ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا
انبیاء، شہداء، صلحاء کے درجات اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لکھ دیا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ وہ شخص نبیوں کی بھی بالکل ساتھ برابری کے مقام پہ ہوگا، صدیقین کے بھی ساتھ مقام پہ ہوگا، شہداء کے بھی ساتھ مقام پہ ہوگا. نہیں، مقام اس کا آیت کا مقصد کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنتی اپنے جس مقام میں بھی ہوگا وہ جب چاہے گا کسی شہید سے ملاقات کرنی ہے اس کی ملاقات کرا دی جائے گی، جب چاہے گا ابوبکر صدیق سے ملاقات کرنی ہے اس کو ان کے در پہ پہنچا دیا جائے گا. اور جنتی جب دل میں خواہش اختیار کرے گا یا اللہ تیرے محبوب کا دیدار کرنے کو ترس گیا ہو، اسے فرشتے اٹھائیں گے اور محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و مقام مصطفیٰ، آستانہ علیہ چورہ شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان. تو دوستان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ضروری ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی قبر کی روشنی کے لیے. اور یہ محبت فقط زبان کی محبت نہیں ہے، یہ محبت دل سے اس کے اظہار کا تقاضا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں احد لا یفارقہ ولا یعرف له عمل کبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو دیوانے تھے، دو صحابی تھے. ان میں سے ایک وہ تھے جو ہمیشہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. جب بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کاشانہ سے باہر تشریف لاتے مسجد نبوی شریف میں، یہ انتظار میں ہوتے کہ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، حضور کا دیدار کرتے. لیکن کیا ولا یعرف له عمل کبیر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھنے یا نماز پنجگانہ پڑھنے کے علاوہ ہم نے انہیں کبھی کوئی اور بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، کوئی اور زیادہ عبادت کرتے نہیں دیکھا کہ وہ لگاتار نوافل میں ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، فقراء و مساکین میں تقسیمات تقسیم کر رہے ہوں، کوئی اور عمل کر رہے ہوں، جتنے بھی نیکیوں کے اعمال ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے کسی اور عمل میں مشغول نہیں دیکھا، صرف یہ تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت تھی. جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے مسجد میں، وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کے مسجد میں سامنے آ کے بیٹھے. وَأَحَدٌ لَا يَكَادُ يُقَرِّبُ. آپ فرماتے ہیں ایک دوسرے صحابی تھے کہ انہیں ہم کبھی کبھی آپ کی مجلس میں دیکھتے تھے، وہ زیادہ آپ کی مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے تھے. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَمَلٌ كَبِيرٌ. اور ان کا بھی کوئی اور بڑا عمل ہم نے ان کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ بھی کوئی روزے رکھتے ہوں، اشراق پڑھتے ہوں، نوافل پڑھتے ہوں، صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہوں. اب یہ دو الگ الگ کیفیات رکھنے والے حضور کے دیوانے ہیں. ایک وہ ہیں جو مستقل طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھنے والے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کے چہرے زیبا کا دیدار فرمانے والے. اور ایک وہ ہیں جو صحابی تو ہیں لیکن اپنے کسی کام میں مشغول ہیں، کسی اور معاملے میں مشغول ہیں، یا ان کی عادت نہیں ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تشریف نہیں لاتے، زیادہ وقت مسجد نبوی میں نہیں دیکھے جاتے، اور نہ ہی ان دونوں کے کوئی عادت تھی زیادہ اچھے اعمال کرنے کی، زیادہ نیک عبادات کرنے کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ایک روز کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی نمازی اپنی نمازوں کے ساتھ چلے گئے، نمازی اپنی نمازوں کے خزانے لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ روزے دار اپنے روزوں کے تحفے لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ حج کرنے والے حج کے تحفے لے کر انبار لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صدقات خیرات زکات دینے والے وہ اپنے تحفوں کے ساتھ اپنی عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے والے نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، روزہ رکھنے والے روزوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو نے کیا کیا ہے؟ وما عادت، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سا عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری توجہ جو ہے وہ نمازوں کی طرف نہیں ہے، نفلی نمازوں کی طرف نہیں ہے، نفلی روزوں کی طرف نہیں ہے، نفلی عبادات کی طرف نہیں ہے، نفلی صدقات کی طرف نہیں ہے، میرے دل میں تو بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ سامنے بیٹھے رہے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، حضور آپ گفتگو فرماتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہوں، حضور آپ میرے سامنے بیٹھے رہے اور میں اپنی نظریں آپ کے چہرے پہ ٹکا کر آپ کے چہرے زیبا کی زیارت کرتا رہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی حسرت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا احْتَسَبْتَ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی تو نے جو کمائی کی ہے وہ اللہ نے تیرا نصیب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضور جن لوگوں کو اللہ نے نماز پڑھنے کی استطاعت دے دی ہے وہ تو فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، عوامین بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کر رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جن کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دے دی ہے وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے مال دے دیا ہے وہ زکات ادا کر کے صدقات دے کے غریبوں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، حضور اتنی جسم میں طاقت نہیں ہے کہ نفلی روزے رکھ سکوں، حضور اتنا جو ہے وہ مجھے اپنی ہمت نہیں محسوس ہوتی کہ نوافل کی کثرت کر سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے کمائی کیا کی ہے؟ وہ لوگ نمازیں کما رہے ہیں، وہ لوگ روزے کما رہے ہیں، وہ لوگ صدقات کی جو ہے وہ عبادات کا ثواب کما رہے ہیں، تو نے کیا کمائی کی ہے؟ کہنے لگے حضور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمائی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لَكَ مَا احْتَسَبْتَ، تو نے جو کمائی کی ہے، کمائی کیا کی ہے؟ اللہ کو کمایا اور اللہ کے رسول کو کمایا۔ یعنی جس کی محبت سچی ہوتی ہے، جس کی محبت سچی ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی محبت شرف قبولیت پا لیتی ہے، اس کے لیے نوافل کی کثرت معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے عبادات کی کثرت معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ایسے عبادات کی کثرت رکھنے والے ہوں گے جو ایک طرف کھڑے ہوں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رکھنے والا ہوگا اس کو اللہ رب العزت بلند مرتبہ نصیب کرے۔ میرے آقا نے فرمایا لَكَ مَا احْتَسَبْتَ، تو نے جو کمائی کی ہے اللہ نے تیری جھولی میں وہ ڈال دی ہے۔ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو نے جن کے ساتھ محبت کی ہے اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی اللہ نے تجھے ان کے ساتھ رکھ دیا۔ تو یہ اچھا وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کثرت سے نہیں آتے تھے اور عمل میں بھی کمزور تھے سوائے فرض نمازوں کے، اور ان کا کوئی اتنا ہم نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کوئی
کوئی نوافل پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو. اب وہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جنت کی بشارت دے دی کہ انت مع من احببت, جہاں میں ہوں گا وہاں اللہ نے تجھے بھی بھیجنا ہے. جس جنت میں محمد عربی جائے گا اس میں میرا غلام تو بھی جائے گا. سبحان اللہ. اور دوسرے صحابی جو آتے نہیں تھے کریم کے بارگاہ میں, آتے نہیں تھے لیکن دل میں محبت رکھتے تھے. یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پر اعمال نہیں دیکھے جانے, وہاں پر دل کی کیفیت کو دیکھا جانا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابی فوت ہو جاتے ہیں, ان کا وصال ہو جاتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک دوست ایک بھائی آج اس دنیا سے چلا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ آج فوت ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو اپنی جنت میں داخل فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے اس صحابی کو اپنی جنت میں داخل کر دیا ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے, فرمانے لگے کہ ہم اس بات پہ حیران ہوئے کہ ہم تو اس شخص پہ ناراض ہوتے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے, سید الانبیاء کی محفل سجی ہے اور وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتا نہیں ہے, آپ کی بات نہیں سنتا, آپ سے ہم کلام نہیں ہوتا, آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں کرتا. ہم تو اس سے ناراض تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کمزور انسان ہے, اللہ اس سے ناراض ہوگا, محمد کی بارگاہ میں نہیں آ کے بیٹھتا. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی چپکے سے اٹھے اس محفل سے, ان سے نعرہ آ گیا, اٹھے اور ان کے گھر چلے گئے. جا کر ان کے دروازے پہ دستک دی, ان کی بیوی آئی دروازے پہ, ان سے پوچھنے لگے کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا ہمارا یہ بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ اپنی تنہائی میں بھی کوئی خاص عمل کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے؟ جو اس کی باہر کی زندگی کی تھی, جو گلی محلے کی زندگی تھی, اسے تو ہم آگاہ ہیں, ہم نے اسے زیادہ نوافل پڑھتے, روزہ رکھتے یا کوئی اور اچھا عمل کرتے نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی ہو. لیکن اس کی تنہائیوں کی آپ گواہ ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جب وہ گھر آ جاتا تھا, رات پڑتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, کیا اس وقت میں اللہ کو کوئی راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا, کوئی ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات کے ساتھ ہی گواہی دے رہے ہیں, ادھر اس کی وفات ہوئی, ادھر اللہ نے اس کی روح کو جنت میں داخل فرما دیا. وہ فرمانے لگی نہیں, جیسے ان کی زندگی تمہارے درمیان تھی ویسے ہی گھر میں تھی. گھر میں بھی کوئی بڑا عمل نہیں کرتے تھے, گھر میں بھی کوئی زیادہ عبادات نہیں کرتے تھے. ہاں ان کی میں نے ایک عادت دیکھی ہے, ایک عادت تھی جو دوسرے مسلمانوں سے منفرد تھی, اور وہ عادت کیا تھی؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ عادت یہ تھی کہ جب مؤذن کہتا اذان کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ بھی جواباً کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں پر اکتفا نہیں فرماتے تھے, بلکہ اس کے ساتھ کہتے تھے اقر بہا واکفر من اباہا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں بھی گواہی دیتا ہوں, مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے. اقر بہا, میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا, واکفر من اباہا, اور میں ہر اس شخص سے برات اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں جو میرے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہیں جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہ بھی جواباً ارشاد فرمایا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ اقر بہا واکفر من اباہا, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, میں اس چیز کا خود بھی اقرار کر رہا ہوں
جو میرے محمد کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کلمات ان کو دیکھا، وہ جب بھی اذان ہوتی، وہ جس حالت میں بھی ہوتے تھے، جس کیفیت میں بھی ہوتے تھے، یہ کلمات وہ لازماً ادا فرماتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مؤذن جو اذان دے تم وہی کلمات دہرایا کرو، اور تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو اذان دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صحابی رسول یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کلمات کا اضافہ کر رہے ہیں، اپنی محبت کے اظہار میں کلمات کا اضافہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جو کلمات کہے وہی دہراؤ، اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، واشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ لیکن صحابی رسول اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اقر بہا وکفر من اباہا۔ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اقرار کر رہے ہیں، کہتے ہیں اقر بہا وکفر من اباہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس شخص کا انکار کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں جب اذان ہوئی تھی، وہاں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ یا رسول اللہ انگوٹھے چوم کر یا رسول اللہ کہا جائے، انگوٹھے چوم کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہا جائے۔ امام حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگرچہ احادیث میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن کی اذان دیتے وقت حضرت ابو بکر صدیق یہ نام سنتے تھے تو آپ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ روایات قبول نہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو کم از کم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تو ہمارے لیے سنت بنتا ہے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے سنت بنتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں یہ انگوٹھے چومتے ہیں اور کیوں یا رسول اللہ کہتے ہیں اور کیوں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے اضافہ کرنا، لیکن صحابی رسول کا عمل بتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تصدیق بتا رہی ہے۔ حضور کی محبت میں آپ جو عمل کریں گے اللہ اس کو قبول بھی فرماتا ہے، اس پہ اجر بھی نصیب ہے۔ تو صحابی رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ان کا کیا عمل ہے، کون سی ایسی بات ہے جس پہ اللہ ان سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے ان کو اس جہان سے پرواز کرتی ان کی روح کو جنت میں داخل فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ جب مؤذن کہتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ جواباً یہ کہتے تھے کہ میں اس چیز کا خود تو اقرار کرتا ہوں لیکن ہر اس شخص سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں جو میرے رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ اور جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہتے کہ میں اس چیز کا خود تو اقرار کر رہا ہوں، میں نے مانا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ہر اس شخص سے برات اور نفرت کا اظہار کرنے والا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ جب یہ محبت ہمارے دل میں جگہ لے لے تو پھر انسان کی بگڑی بن جاتی ہے، پھر انسان کا نصیبہ سنور جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک انسان بے شمار کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر اچھا عمل کر رہا ہے،
لیکن اس کا دل محبت رسول سے خالی ہے، اس کا دل حب رسول سے خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس لیے محبت نہیں کرتا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، بلکہ اس کے دل میں اس جنت کی طلب ہے، اس کے دل میں اس جنت کی طلب ہے جس کی نعمتوں کے اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے، لیکن اس جنت کی طلب کو اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہٹ کے کوئی طلب کرتا ہے، بے شک وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، بے شک وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ مقام اسی کا نصیب فرمائیں گے جو مصطفیٰ کے دروازے سے ہو گیا۔ کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی تہجد گزار ہو، کتنا ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کتنے ہی نوافل پڑھ لے، کتنے ہی تسبیحات پڑھ لے، حج کر لے، تبلیغ میں اپنے ساتھ ضائع کر دے، لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس نیز کی نہیں ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہ کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی اچھا کام کرنے کی محبت اس نیت سے ہونی چاہیے کہ یہ کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کیا اجر و ثواب ہے اس سے ہٹ جائیں، اس پہ کیا اجر ملتا ہے اس کو بھلا دے، اس کو بھلا دے، کیا اجر ملنا ہے مجھے، اس اجر کو ایک طرف رکھ دیں، اس اجر سے کئی گنا بڑا اجر اللہ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ اگر داڑھی کی سنت رکھنی ہے تو اس نیت سے نہیں رکھی جائے کہ اس پہ کیا اجر و ثواب ملے گا، بس دل میں یہ بات ہو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے تو میں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حج کے سفر پہ نکلے تو حج کے سفر میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے سے سفر کیا تھا؟ تو وہ بتاتے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس طرف گئی تھی، آپ اپنی اونٹنی کو ادھر موڑ دیتے تھے۔ آگے وہ بتاتے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس صحرا میں اس طرف سے اونٹنی گزری تھی، آپ اپنی اونٹنی کو ادھر موڑ دیتے تھے۔ اور پھر ہر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ حضور اترے کہاں پہ تھے، ظہر کہاں پڑی تھی، عصر کہاں پڑی تھی، کس درخت کے سائے میں آپ نے قیام کیا تھا، کس چشمے سے آپ نے پانی پیا تھا، کس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ سوئے تھے۔ جہاں جہاں صحابہ کرام اشارہ کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اسی راہ پہ جاتے تھے، اسی درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کرتے تھے، اسی چشمے سے پانی پیتے تھے، اسی جگہ سے گزر کے جاتے تھے، اور فقط تصور کیا تھا کہ میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو پورا کروں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تو وہ حج کو رہے تھے، جہاں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی بھی راستے سے چلے جاتے، کسی بھی طرف سے چلے جاتے، کہیں بھی پڑاؤ کر لیتے، کسی درخت کے نیچے بھی آرام کر لیتے، اللہ نے ان کے سفر کو قبول ہی فرمانا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں بتا رہے ہیں محبت کی علامت عبادات میں چھپی نہیں ہوتی، محبت کا اظہار تمہارے دل سے ہونا چاہیے، اور جب تمہارے دل سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، پھر اس محبت پہ صلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حضور امیر المجاہدین حضرت آدم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مثال اس دنیا میں ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا بزرگ جس کے اندر قوت نہیں ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس میں لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، بظاہر اس کے بازو میں، اس کی ٹانگوں میں، اس کے جسم میں وہ قوت نہیں ہے کہ بدماشوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے،
لیکن ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص تھا. انہیں یقین تھا کہ میرا ہر کہا ہوا جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ہر ان کی ابھی بات ہو رہی تھی، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو نعت خوان کون سے پسند ہے. میں نے کہا اس زمانے میں تو نعت خوان جو ہے نا ان کا وجود ہی کم ہے جو دل سے نعت پڑھتے ہیں. جنہوں نے دل سے نعت کہی حضرت احمد علی ظہوری، حضرت اعظم چشتی، اور اس دور میں خالد حسین خالد نے دل سے نماز جو ہے وہ نعت پڑھی. منظور القرآن صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاس اس شریف کی محفل میں تشریف لاتے تو جب انہیں مائک دیا جاتا تو انہوں نے آنکھ بند کر لینی، اور ان کا کوئی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ قوم مجھ پہ نوٹ پچھاور کر رہا ہے، قوم کتنے دے رہا ہے، کس شعر پہ مجھے زیادہ داد ملی ہے تو میں نے اس کو دہرانا ہے، اور کس شعر پہ لوگ خاموش ہیں تو میں نے اس کو پڑھ کے آگے نکل جانا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر لینی اور پھر ان پر برود ہوتا ہے، وہ بس آنکھیں بند کر کے کہتے حضرت مجھے یہ فلاں شاعر کا یہ شعر یاد آ گیا، حضرت مجھے فلاں استاد کا یہ کلام یاد آ گیا. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ جن لوگوں نے محبت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی یا لکھی، جب بھی ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کے سننے میں وہی مزہ آتا ہے جو وہ پہلی دفعہ پڑھ کے گئے تھے تو مزہ آیا. حضور خادم حسین رضوی علیہ رحمت کی کسی تقریب کو کھول کے دیکھیں، کسی کتاب کو جو ہے وہ لگا لیں، آپ کے دل میں وہی لذت اٹھائے گا، وہی عشق مصطفیٰ کی انگڑائی دے گا، وہی بدلہ اور جذبہ پیدا کرے گا جو آپ اپنی زندگی میں پیدا کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو دوستان گرامی، یہ تازہ مثال ہے آپ کہ آپ نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی، اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سردیاں گرمیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈی سردیوں میں آپ نے سہولتیں برداشت کی، کھانے کی جو ہے وہ تنگیاں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن ان کے مطمئن نظر کیا تھا؟ حب رسول تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور وہ محبت کا جذبہ ان کے دل سے جھلک رہا تھا. وہ زبان سے نہیں تھا، وہ زبان سے ہوتا تو لاکھوں لوگ ان کے کہنے پہ لبیک نہ کہتے، اور کروڑوں لوگ ان کے جنازے پہ ان کو الوداعی سلام کرنے کے لیے حاضر نہ ہوتے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان تھا اس شخص نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پہ اور آپ کی محبت پہ مر مٹایا ہے. میں نے خادم حسین رضوی کے نام کو زندہ کر دیا. دوستان گرامی، یہی محبت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، اور اس محبت کا اظہار ہوگا جب ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو آپ کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اس کو اپنائیں گے. آپ کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کر کی، یعنی وہ صحابی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ آیت اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ صحابی جو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت کے سوا کوئی کمائی نہیں کی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیری کمائی تیری جھولی میں ڈال دی ہے، یعنی مجھ محمد کو تجھے عطا فرما دیا ہے. تو ایسی کمائی کرے. ہم دنیاوی کمائی کرتے ہیں، لیکن وہ علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ دنیا کی عزت مانگتا ہے، دنیا کا پیسہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے تو حرام حلال اکٹھا کرتا ہے، دنیا کی
دولت کے لیے وہ شہباز قمر فریدی، مفتی اعظم حضرت منیب الرحمان صاحب متضلہ آپ کے اور وہ علماء جو کہہ رہے ہیں آج کہ ان بے دین نعت خانوں سے اپنی محفلوں کو بچاؤ، اپنے مرکزوں کو بچاؤ، ان پر پیسہ لٹانے کے بجائے وہ لوگ جو دل میں حب مصطفیٰ رکھتے ہیں، جن کا عمل، جن کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ وہ پیسے سے پیار نہیں کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھتا ہے اس نعت خان سے نعت پڑھوانا، اس کی نعت سننا یہ کار ثواب ہے۔ لیکن وہ نعت خان جو بے دین ہے، بد عقیدہ ہے، پیسے کی خاطر پڑھ رہا ہے، وہ آپ سے اپنا وقت، اپنی نعت، اپنے شعر، اپنے لہن، اپنے لہجے، اپنی جو ہے وہ سر کی قیمت طلب کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم محبت بانٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ لوگوں میں محبت بانٹنے والے علماء کی ہستی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سنت کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے نعت پڑھنا، لیکن حسان بن ثابت نے کتنے دیوان لکھے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں، کتنے دیوان لکھے ہیں۔ کہاں روز جو ہے وہ مسجد نبوی میں محفلیں سجتی تھی۔ ہاں کفار جب ہجب کرتے تھے، میرے کریم آقا فرماتے تھے حسان کھڑے ہو کر ان کا جواب دو۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ حسان کی کبھی کبھار کی سنت تو تمہیں یاد ہے، اور اس کے لیے 4-4 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روز کی سنت ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، آستانہ عالیہ چورا شریف، زندہ باد۔ دوستان گرامی، نہ منیب الرحمان صاحب کو نعت پہ اعتراض ہے، نہ مجھے اعتراض ہے، نہ کسی عالم کو اعتراض ہے، لیکن ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ جو اصل بات تھی، جو اصل کام تھا وہ ہے تبلیغ کا کام، آپ کو دین سکھانے کا کام، آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم پہنچانے کا کام۔ وہ کوئی نعت خوان نہیں کر سکتا، وہ کوئی نقیب نہیں کر سکتا، وہ کام عالم دین کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نعت خان جو ہے، میرا مدح خان جو ہے وہ میرا وارث ہوگا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں فرمایا کہ کوئی نقیب جو ہے اس کو میں اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہے وہ میرے وارث ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے علماء دین کو اپنا وارث کہا ہے، ان علماء کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو آپ بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو آپ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محفل نعت میں 4-5 گھنٹے نعت خانوں کو دے دیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ نہ باوضو آتے ہیں، نہ باوضو بیٹھتے ہیں، نہ وہ باوضو رہتے ہیں، نہ وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ان نعت خانوں کو سننا ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو عالم دین ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سناتا ہے، اللہ کا قرآن سناتا ہے، ہمیں فقہ کا درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی نماز کو درست کیسے کرنا ہے، اس عالم دین کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے 20 منٹ رکھے ہوتے ہیں، اس کو ہم 15 منٹ گوارا کرتے ہیں، اور جب اس کی باری آتی ہے تو محفل خالی ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ دوستان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ حضرت منیب الرحمان صاحب اور دوسرے علماء جو کہہ رہے ہیں کہ نعت خانوں کو کم کریں، علماء کی طرف توجہ کریں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اصل کو بھولے جا رہے ہیں، آپ اپنے
اور علماء کا کام ہے دین سکھانا. آپ سیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے تو آپ کو سکھانے کوئی نہیں آئے گا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے محبت رسول سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھیں. علماء کے پاس جا کے بیٹھے ان سے پوچھیں میرے رسول کی سنت کیا ہے, میرے حبیب کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کھاتے کیسے تھے, پہنتے کیسے تھے, آپ کو مسجد سے نکلنے کا انداز کیا تھا, مسجد میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا, نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا, لوگوں سے میل ملاقات کا انداز کیا تھا, دشمنوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے, دوستوں میں کیسے رہتے تھے, جنگوں میں آپ کی کیا کیفیت تھی, تبلیغ کیسے کیا کرتے تھے, کبھی ہم نے پوچھا؟ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نعت سن لینے سے محبت نہیں بنتی, اپنے دل سے اس کا اظہار کرنے سے محبت بنتی. اور جب آپ محبت کی اس کیفیت میں آئیں گے کہ آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضرت مجھے یاد آ گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں مثال دینے لگا ہوں کہ ہم ایک شخص مجھے ملا, اس کے بڑے لمبے لمبے بال تھے. تو ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے بال رکھے ہوئے ہیں جو کندھوں سے بھی لٹک رہے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس شخص کے بال جو ہیں وہ لمبے ہو کر کندھوں کو چھونا شروع کر دیں وہ ان کو چھوٹا کرا دیں, اس لیے کہ کندھوں تک بالوں کا ٹچ کرنا امام اہل سنت نے تو اس کو حرام لکھا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت ہے, اس لیے بالوں کا زیادہ دبا کرنا حرام ہے. اور لوگوں کے بال جو ہے وہ کہیں مجھے وہ شخص ملا, میں نے اسے کہا کہ یار تم اتنے لمبے بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ میرے پیر صاحب نے رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہارے پیر صاحب زیادہ دین کے جاننے والے ہیں یا جنہوں نے دین پہنچایا ہے وہ دین پر صحیح عمل کرنے والے ہیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ کی زلف مبارک اس کان کی لو کے برابر ہوتی تھی, اس کان کی لو کے برابر زلف مبارک ہوتی تھی. جب ظاہر ہے بال تو بڑھتے ہیں, پھر بڑھتے تھوڑا سا کندھے کے قریب آتے, پھر آپ کٹوا کے اس کان کی لو کے برابر کرتے. یہ زلف سنت ہے. اور جب ایک شخص کو بات پہنچے, اس نے اپنے شوق سے اپنے پیر کو دیکھ کر, کسی فیشن والے کو دیکھ کر, کسی سنگر کو دیکھ کر لمبے بال رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کو بات پہنچی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ کانوں کی لو کے برابر ہو, اور وہ اسی وقت جا کے اپنے بال کٹوا کے کانوں کی لو کے برابر کر دے. یہ ہے محبت رسول. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آپ کے خاوند فوت ہو گئے. 3 دن کے بعد آپ نہائی, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, تیل لگایا بالوں میں, اور باہر آ کر بیویوں کے درمیان بیٹھ گئی. فرمانے لگی حیران مت ہونا, دکھ مجھے ہے اپنے خاوند کے جانے کا, لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سنا ہے کہ ماتم 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا. اس لیے آج میں ارادتاً یہ نئے کپڑے پہن کر آئی ہوں, نہا کر آئی ہوں, بالوں میں تیل لگا کر آئی ہوں, خوشبو لگا کے آئی ہوں, تاکہ تمہارے درمیان اعلان کر سکوں کہ میرا دکھ میرے دل میں ہے, لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار نہیں کر سکتی. میں اپنے ماتم کا آج ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ. یہ محبت رسول ہے. ہمارے کام تک کوئی بات پہنچے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو مومن حریص ہو کہ میں نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں کہ زمانہ کیا کہے گا, یہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے, میرے محلے والے کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے. اس بات سے قطع نظر جب آپ کی محبت اس نیچ پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا حبیب ہوتا ہے اور آپ سنتے ہیں ایک کان سے کسی عالم دین سے کہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, اور آپ اس سنت کو پورا کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. اللہ کریم مجھے آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.
مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام سیدہ سبحان اللہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہنا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہنا رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ از فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دوروں سبھی کے دلوم یا نبی سلام علیکہ یا رسول